تو یہ کام کرنا آگے تو ہو جاؤ، درو شریف پڑھ آگے تو آ جاؤ، بس دعا ہوگی انشاءاللہ تشریف لے آئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسٹیج پر علماء کی مقدس جماعت، رفیق محترم جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ، اور دوسرے اکابر یہاں تشریف فرما ہے۔ دوپہر سے پروگرام چل رہا ہے، آپ حضرات اپنے وقت فارغ کر کر بیٹھے ہیں۔ یہاں پردے میں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی سوچ رہی ہیں کہ کچھ بات ہمارے پلے پڑ جائے گی تو کچھ فائدہ ہوگا۔ دیکھو ایک بات سنو، یہ ایک چھوٹا سا مکتب ہے، قاری وسیم صاحب نے یہ قائم کیا ہے، چھوٹا سا ایک مکتب ہے۔ آسمان سے ایک دم ادارہ نہیں بنتا، بلکہ تھوڑی تھوڑی محنت جب کرتے ہیں تو چھوٹی چیز سے بڑی بن جاتی ہے۔ ایک دم سے آسمان سے کوئی بڑا مقصد نہیں بنتا، بڑا کام نہیں ہوتا۔ آدمی پوری زندگی محنت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے وقت کرائے کی زمین پر گزار دیتے ہیں، کسی کے پاس مکان ہی نہیں ہوتا اور وہ بھی زندگی بسر کرتا ہے، کسی کے پاس مکان ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ چھوٹا سا ایک مدرسہ، ایک مکتب قائم ہوا، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعلیم کو، اللہ کے قرآن کریم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے قاری فیروز صاحب ماشاءاللہ یہ بھی اپنے علاقے میں اپنے مدرسے محنت کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات سنو، جب ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کچھ بنا لوں، تعلیم دے دوں، علم سکھلا دوں، قرآن پڑھا دوں، جب یہ ایک محنت کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنے، بچوں کے اندر عادت بری نہ پڑ جائے، بچوں کے اندر کوئی عیب نہ پڑ جائے، بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے جس سے اس کی زندگی تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ تو ماں باپ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا معصوم سا بچہ، اس کے اندر اچھے اخلاق ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی زندگی بنے، اچھے ماحول بنے۔ لیکن یہ ماحول بنتا کہاں سے ہے؟ یہ ماحول کہاں سے بنتا ہے؟ جب ماں باپ کی زندگی کے اندر دین ہوگا، ماں باپ کے اچھے اخلاق ہوں گے، ماں باپ کے اچھے کردار ہوں گے، ماں باپ کے اچھے اعمال ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ماں باپ کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، ماں کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ماں کے اندر دینداری ہوتی ہے، باپ اچھے اخلاق کو سمجھتا ہے، تو ان ماں باپ کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، ماں باپ کے اوپر پڑتے ہیں، اور یہ چھوٹا معصوم سے بچہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، میری ماں نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، میری ماں کیا کام کر رہی ہے۔ باپ دیکھتا ہے کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، باپ کے حالات اچھے کہ نہیں ہیں۔ یہ معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی
زندگی کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی اگر نیک ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھے معاملات ہیں، اچھے حالات ہیں، وہی حالات کے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی۔ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ کی کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ سے معلوم کر رہا ہوں، بیٹھنے والوں سے معلوم کر رہا ہوں، کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ سو رہے کچھ 50 آتے ہیں، کون کون سن رہے؟ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بڑے پہلے سن لیں، انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے نہ ہاں کر رہے نہ کر رہے، کچھ پتہ ہی نہیں، آئے کیوں کچھ پتہ نہیں، بیٹھے کیوں کچھ پتہ ہی نہیں، جو بول لے کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی آ رہی سمجھ میں؟ بالکل جب سے میں نے آ کے دیکھا یہ جلسے کا نظام ہی عجیب و غریب ہے۔ پہلے سے وہ کمی ہے ذمہ دار کی کمی، دوسری کمی ٹینٹ والوں کی کمی، مائک والوں کی کمی، جنریٹر میں تیل ختم ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے جنریٹر میں تیل کتنا پڑتا ہے، تو سارا کا سارا نظام خراب آپس میں کر لیا۔ ایک ذمہ دار مدرسے کا ہے، اس سے کہنا چاہیے اتنا تیل چاہیے، اتنا نظام چاہیے، سارا کام ہو۔ اب تقریباً بیچ کا جو وقت برباد ہوا ہے اور شیطان نے اس مجمع کو کھاٹ دیا، بیچارے کچھ لوگ تو ایسے ہی چلے گئے، جا کر آرام کر رہے ہوئے، لیکن یہاں بیٹھنے والوں کی مچھروں نے بڑی خدمت کری ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک آ کر کے مچھروں نے چاروں طرف سے بٹھا کر کے ٹھیک ٹھاک خدمت کری ہے۔ بہرحال یہ ہے، کوئی بات نہیں، میں قاری وسیم صاحب سے کہوں گا کہ ابھی بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی چیز ہے، بڑے بڑے حالات آتے ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ جب حالات آتے ہیں اور تمہارا کام تو دین کا کام ہے، دین کے لیے تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، دین کے تقاضوں کو لے کر کے انسان جب چلتا ہے اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے حالات اس کے اوپر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کا مکتب ہے، آپ کا مدرسہ ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا۔ اگر کوئی حالات آتے ہیں تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ دین کے اوپر بڑی قربانی دی ہے، حضرات صحابہ نے قربانی دی ہے، صحابہ کے بچوں نے قربانی دی ہے، صحابہ کی بیویوں نے قربانی دی ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اس دین کی خاطر پر قربانی دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تو پتھر برسے ہیں، اور طائف میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر پتھر برس رہے ہیں اور تمام جنات تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر پتھر برس رہے ہیں اور لوگ لگے ہوئے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پریشانی پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہی وہ قرآن کی محنت، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی کتابیں، وہی ساری چیزیں ہیں جو آج یہاں بیٹھ کر کے ہم سن رہے ہیں، یہاں مکتب کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں مکتب میں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تو دین کے اوپر جو حالات آئی ہیں، تو میں قاری وسیم سے کہہ رہا ہوں کہ حالات آئیں گے، حالات پر جمیں گے، پھر انہیں کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ انسان کے اوپر حالات، پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد نے بچوں کو پڑھایا، کوئی یہ معلوم کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تم نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر کسی بچے کے مار دیا، شکایت لے کر کے تو آ سکتے ہیں، تم نے ہمارے بچے کو کیسے مارا ہے، تم نے ہمارے بچے کو کیسے پیٹا ہے۔ یہ سب حالات ہی ہوتے ہیں، ان حالات پر رکنا، پھر جمنا، پھر اللہ سے مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے کام کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، حدیث کے لیے، اور یہ میرے کام میں جمع ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دینی بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کچھ بنے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید، یہ بہت بڑے اللہ والے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور یہ معصوم بچے ہیں، لیکن ماں ہے
باپ کا انتقال ہو گیا، ماں صرف ہے اس کے پاس میں، اور ماں یہ چاہتی ہے میں اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتی ہوں، میں عالم بنانا چاہتی ہوں، میں دیندار بنانا چاہتی ہوں۔ اس وقت میں ان کی ماں نے کوئی ایسا شیخ تلاش کیا، ایسے استاد کو تلاش کیا کہ تاکہ میرا بچہ کچھ بن جائے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤں تاکہ میرا بچہ عالم بنے۔ ایک بچے کا ہاتھ پکڑا بایزید بستامی کا، اور اس کے بعد میں جا کر کے ایک بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، استاد کو پکڑا دیا۔ جیسے آپ حضرات ہاتھ پکڑ کر کے قاری وسیم صاحب سے کہتے لو جی پکڑو، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس کو پڑھائیے۔ اسی طریقے سے بایزید بستامی کی والدہ نے ہاتھ پکڑ کر کے استاد کے حوالے کر دیا، لو آپ اس کو پڑھائیے، دین سکھلائیے، قرآن سکھلائیے، اس کو انسان بنائیے۔ میں اپنے اس بچے کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، آپ اس کو پڑھائیے۔ اور اس کے بعد استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اور کچھ نصیحت کر کر ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ اس بچے کو پڑھانا، لیکن اس بچے کو چھٹی مت دینا۔ کیا کہا بھائی؟ بچے کو چھٹی مت دینا۔ ارے کیا کہا بھائی؟ بول کون رہے تم؟ چھٹی مت دینا۔ یہ ماں نے استاد سے کہہ دیا چھٹی مت دے دینا اس کو۔ اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے، چھوڑ کر کے آ گئی، اور اس وقت میں تعلیم سیکھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور ماں چلی جاتی ہے۔ یہ معصوم بچہ استاد کے سامنے قرآن کو سیکھتا ہے، حدیث کو سیکھ رہا ہے، لیکن اس بچے کو اپنی ماں کی ممتا آتی ہے، ماں کا پیار آتا ہے، رات کو لیٹتا ہے، کروٹ لے کر کے لیٹ جاتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، ماں اس کو یاد آتی ہے، کروٹ بدل دیتا ہے، ماں اس کو یاد آتی ہے، سو جاتا ہے، ماں خواب کے اندر دیکھتی ہے، صبح اٹھ کر پریشان رہتا ہے، پھر رات کو لیٹتا ہے، تکیہ لگا کر کے سوتا ہے، لیکن ماں کی یاد آتی ہے، پھر کروٹ بدلتا ہے، پھر ماں کی یاد آتی ہے، صبر کرتا رہا، ماں کی یاد آتی رہی، لیکن استاد کے سامنے ہمت نہیں ہوئی کہ میں چھٹی لے لوں، لیکن جب برداشت نہ کر سکا، ایک دن اٹھ کر کے اپنے استاد کے پاس آ کر کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہا مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ معصوم بچہ ہے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، رات کو لیٹتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے، دن میں کام کرتا ہوں مجھے یاد آتی ہے، میں کتاب اٹھا کر کے پڑھتا ہوں مجھے ماں میری یاد آتی ہے، آپ مجھے چھٹی دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ اپنے استاد سے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے چھٹی مانگ رہا ہے، اور یہ استاد بیٹھا ہوا ہے، استاد سمجھ رہا ہے ماں کی نصیحت ہے چھٹی مت دینا، لیکن بچہ ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اب استاد کیا کرے؟ ادھر بچے کی درخواست، ادھر ماں کی نصیحت چھٹی مت دینا۔ اب کیا کام کرے؟ استاد نے بیچ کا راستہ اختیار کرا اور کہا کتاب اٹھا کر کے لاؤ، کتاب اٹھا کر کے لائے، اور سامنے استاد کے بیٹھ گئے۔ استاد نے اتنا سبق دیا ہے کہ یہ بچہ سبق کو کئی مہینے تک یاد نہیں کر سکتا، یاد ہونے کا نہیں ہے اور چھٹی ملنے کی نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ اس کے بعد اس بچے نے کتاب کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ کتاب سامنے رکھ کر کے اور ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے، جب ساری دنیا سوتی ہے میری ماں رات کو اٹھ کر کے وضو کرتی ہے، اے اللہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے رات کے وقت اٹھ کر کے اور مصلے پر کھڑے ہو کر کے نیت باندھتی ہے، اللہ تیرے سامنے تیرا قرآن پڑھتی ہے، اے اللہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے رات کو اٹھ کر کے اور سجدے میں جا کر کے تہجد میں اے اللہ تیری تسبیح کو بیان کرتی ہے، اے اللہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے ہاتھ پھیلا کر کے میرے اللہ، اے اللہ میرا اللہ، یہ دعا کر رہا ہے، یہ معصوم بچہ اللہ سے مانگ رہا ہے، میرا
اٹھ کر تجھ سے بھیک مانگتی ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے، رات کو تہجد میں اٹھ کر کے سارے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ میرے استاد نے اتنا سبق دیا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری حکومت تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ اس زمین کا مالک تو ہے، اے اللہ اس آسمان کا مالک تو ہے۔ یہ معصوم بچہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر کے رب کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے استاد نے اتنا سبق دے دیا، اس سبق کو یاد کروا دے۔ سبق کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو وسیع کر دیا، اس کے ذہن کو کشادہ کر دیا، وہ سبق یاد کروا دیا۔ اٹھ کر کے کتاب کو اٹھاتا ہے، اپنے استاد کے سامنے آ کر کے بیٹھا اور سبق جہاں سے دیا تھا اور وہاں پورا سبق سنا دیا۔ استاد مجبور ہو گیا، اب کیا کروں، چھٹی دینی پڑے گی۔ چھٹی مل گئی۔ یہ معصوم بچہ راستے میں کھیلتا ہوا جا رہا ہے، یہ معصوم بچہ راستے میں کھیلتا جا رہا ہے، اچھلتا کودتا جا رہا ہے۔ ہاں میں اپنی ماں کی زیارت کروں گا، کبھی کہہ رہا کہ میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاؤں گا، کبھی کہہ رہا میں اپنی ماں کے پاس جا کر کے بیٹھوں گا۔ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے گیت گاتے ہوئے جا رہا ہے۔ گھر کے اندر جاتا ہے، جا کر کے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ اس وقت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اس وقت جس وقت بایزید اپنی ماں کے دروازے پر اپنے مکان پر پہنچتا ہے، اس وقت اس کی والدہ وضو کر رہی ہے۔ یہ بچہ باہر کھڑا ہو کر کے اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، ماں تیرا بیٹا بایزید باہر دروازے پر ہے۔ ماں اندر سے آئی ہے، دروازے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو کچھ بن کر کے آئے گا، میرا بایزید ایسے نہیں آ سکتا، میرا بایزید تو کچھ بن کر کے آئے گا۔ اور یہ بچہ وہاں سے واپس چل دیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اتنا سبق حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا دین سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کی برکت سے، ماں کی دعا کے وسیلے سے بایزید بسطامی کو ولایت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے بلکہ بہت اہم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ نے یہ اولاد بڑی نعمت دی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، دین سکھلائیے، بچوں کی تربیت کیجیے، بچوں کے اندر اخلاق کو پیدا کیجیے۔ یہ تب ہوگا جب ماں باپ اپنے اعمال کو، ماں باپ اپنی زندگی کو، ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں گے۔ یہ معصوم بچے اسی ماحول کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ابھی یہ چھوٹا سا پودا ہے، ایک مکتب کی شکل ہے، ماشاءاللہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر معلوم ہو کہ تقریباً 40 بچے پڑھتے ہیں۔ 2-3 بچوں نے نازلہ قرآن کریم کا مکمل بھی کر لیا ہے، ابھی نازلہ پڑھا ہے، آگے چلیں گے حفظ بھی کریں گے۔ 40 بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، قرآن کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس مکتب کا خیال کریے۔ ابھی قاری وسیم صاحب تھوڑی عمر ہے، کم تجربات ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ ابھی انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ مکتب قائم کیا ہے، اللہ اور حوصلہ دے گا۔ آپ حضرات ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مکتب پروان چڑھے گا، آگے بڑھے گا، فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مکتب کا خیال کریں اور ہر طریقے سے اس کا تعاون کریں، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں، یہ مکتب چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ بتاؤ، ارے چلنا چاہیے نہیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، چلنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ کیسے چلے گا یہ؟ چلاتے چلاتے لے جاؤ گے، روڈ پہ نہیں لے جاؤ گے اس کو۔ یہ کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے کو جیسی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ارے مکتب چلے گا انشاءاللہ، قاری وسیم صاحب کا ساتھ سب دیں گے، ارے سب دے دیں گے۔ ایسا لگ رہا کھانا کھایا نہیں ہے، لاؤ جی ماشاءاللہ۔ اس وقت میں دیکھو شروعات کر رہے، ہر ایک آدمی ہمت کے ساتھ تعاون کرے۔ کیا نام ہے بھائی؟ مزمل کہاں کا ہے؟ قاری صاحب کے بھائی چھوٹے ماشاءاللہ پپلیڑے کے ہیں،
500 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 9 بجے جلدی سے لوگ کھڑے ہو کر کے جس پر جو بھی ہے اس وقت میں جلدی سے پیش کرو، دعا ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے تعاون بھیجیں، پیسے بھیجیں، چیز بھیجیں، کوئی انگوٹھی چاندی کی، کوئی سونے کی، کوئی زیورات۔ ماشاءاللہ ہر جگہ پورے علاقے میں بڑی محنت کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی؟ عبد الرحمان کے ماشاءاللہ 200 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔